بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد المطلب کا اپنے لڑکے حضرت عبداللہ کے واسطے 100 اونٹوں کو ذبح کرنا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے خدا جانے یہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو نظر مانی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن و بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے پورے کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ان کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عبد المطلب نے کہا تم میں ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس آئے۔ عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے اور حبل کعبۃ اللہ کے اندر ایک باولی پر تھا، اور یہ باولی وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک تیر پر خون بہا لکھا تھا۔ جب کسی خون بہا کی ادائیگی میں کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ اس کی ادائی ان میں سے کسی پر ہوگی تو ان 7 تیروں کو حرکت دی جاتی اور خون بہا کی ادائیگی اس میں جس کے نام پر نکلتی اس پر خون بہا کا بار ڈالا جاتا۔ ایک تیر پر ہاں کسی کام کے کرنے کے لیے لکھا ہوا تھا۔ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کر حرکت دی جاتی۔ اگر ہاں لکھا ہوا تیر نکلتا تو اس کے مطابق عمل کرتے۔ ایک تیر پر نہیں لکھا تھا۔ جب کوئی کام کرنا چاہتے اس کو بھی دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کر جنبش دی جاتی۔ اگر یہی تیر نکلتا تو وہ کام نہ کرتے۔ ایک تیر پر تم ہی میں سے لکھا تھا، ایک تیر پر تم میں ملا ہوا لکھا تھا، ایک تیر پر تم میں سے نہیں لکھا تھا، ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ جب وہ پانی کے لیے کوئی کنواں کھودنا چاہتے کو اور ان میں سے پانی کے متعلقہ تیروں کو بھی رکھ دیتے، پھر جس طرح نکلتا اسی کے مطابق عمل کرتے۔ اور جب وہ کسی لڑکے کے ختنہ یا کوئی نکاح یا کسی میت کو دفن کرنا چاہتے یا کسی شخص کے نسب میں انہیں کچھ شک ہوتا تو اس کو اور اس کے 100 درہم اور ذبح کرنے کے لیے کچھ جانور حبل کے پاس لائے جاتے جو تیروں کو ہلا کر نکالا کرتا تھا، اور اس شخص کو بھی اس کے پاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کام کرنا چاہتے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلاں بن فلاں کے ساتھ ہم اس طرح معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جو بات حق ہو وہ ہمارے لیے ظاہر کر۔ پھر تیروں والوں سے کہتے تیروں کو حرکت دے۔ اگر اس شخص کے لیے ان تیروں میں سے تیر نکلتا تم ہی میں سے لکھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجھا جاتا، اور اگر اس کے لیے وہ تیر نکلتا جس پر تم میں ملا ہوا لکھا ہوتا تو اس شخص کا جو درجہ ان میں پہلے سے تھا وہ اسی مرتبے پر رہتا، لیکن وہ شخص نہ کسی کے نسب میں شامل ہو سکتا تھا نہ کسی کا حلیف شمار ہوتا۔ اور اگر اس قرآن اندازی میں اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا جس کو وہ کرنا چاہتے اس میں ہاں نکلتا تو ویسا ہی عمل کرتے، اور اگر نہیں نکلتا تو اس معاملے کو اس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کہ اس کو پھر دوبارہ لاتے، اور اس وقت اپنے معاملات روکے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے۔ عبد المطلب نے بھی تیروں والوں کے پاس آ کر کہا میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا تھی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا تھا، اور عبداللہ بن عبد المطلب اپنے والد کے تمام لڑکوں میں سب سے چھوٹے، وہ اور زبیر اور ابو طالب فاطمہ بنت عمرو بن عید کے بطن سے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا اے لوگوں کے خیال کے مطابق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے، اور عبد المطلب یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو وہ گویا خود بچ گئے، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے والے والد بھی تھے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے
تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور تیروں والوں نے تیر ہلائے اور عبداللہ کا نام کا تیر نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصحاب نیلا کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کریں۔ تو قریش اپنی مجلسوں سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ تو قریش اور ان کے دوسرے لڑکوں نے کہا، خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لا کر اس کو ذبح کرے، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ اور مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جو ان لوگوں کے بہن کے لڑکے کا لڑکا تھا، کہا، خدا کی قسم ہرگز نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کا عوض ہمارے مال ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا، ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک عرافہ غیب کی بات بتانے والی ہے، جس کا موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو آپ ان کو ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو اس کو ضرور قبول کر لیں۔ تو پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے، تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر میں آئے اور اس عورت سے دریافت کیا۔ اور عبد المطلب نے اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور ان کے متعلق اپنی نظر اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ اور سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے، اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اور دوسرے روز سویرے سب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا، ہاں تمہارے متعلق کچھ معلومات ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا، تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ، اور تم اپنے اس آدمی کو اور 10 اونٹوں کو اپنے پاس رکھو، اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرآن ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے۔ اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا لڑکا بھی بچ گیا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے، اور جب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عبداللہ کو اور 10 اونٹوں وہاں لے آئے۔ اس حالت میں عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے اللہ عز و جل سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا گیا تو عبداللہ پر نکلا تو اور 10 اونٹ زیادہ ہو گئے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اور عبد المطلب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا تو عبداللہ ہی پر نکلا اور 10 اونٹ زیادہ ہو گئے اور اونٹوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھتی رہی اور اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ 100 کے بعد پھر تیر نکالا تو اب تیر اونٹوں پر نکلا۔ تو قریش اور جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے سبھی نے کہا، عبد المطلب اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر عبداللہ اور اونٹوں کے لیے تیر نکالے اور عبد المطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ تیر اونٹوں پر ہی نکلا۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور اس طرح چھوڑا کہ کسی شخص کو ان کے گوشت سے محروم نہ کیا جاتا تھا اور نہ کسی کو روکا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا ہے کہ بعضوں نے تو یہ کہا کہ نہ کسی انسان کو روکا جاتا اور نہ کسی درندے کو۔